الصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ سامعین محترم، سورہ نساء میں آئلی قوانین اور دور جاہلیت کے مظالم کی تردید، خصوصاً دور جاہلیت میں صنف نازک پہ جو مظالم ڈھائے جاتے تھے، جو انہوں نے آئین بنایا تھا، جو قوانین بنائے تھے، انتہائی درجے کے ظالمانہ تھے اور شرمناک بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی اور عورتوں کے حقوق کا ذکر فرمایا کہ عورت بھی ایک انسان ہے، جس طرح مرد اور عورت سے مرد پیدا ہوتا ہے، اسی طرح عورت بھی تو اس سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح میراث میں مرد کا حق ہوتا ہے، اسی طرح عورت کا بھی حق ہوتا ہے۔ پھر نکاح کا ذکر ہوا۔ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، ایک مقدس رشتہ ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے نکاح ہوا۔ جنت میں آدم و حوا علیہم السلام کا سب سے پہلے نکاح ہوا، اور سب سے آخر میں بھی یہی رشتہ ہونا ہے۔ جو دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جو میاں اور بیوی، کل جنت میں بھی وہ میاں بیوی ہی ہوں گے۔ متقیوں کے صفات میں سے ذکر ہے کہ کل جنت میں وہ اپنے بیویوں کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ ایسا کہیں نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گے، بہن بھائی کے ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گے، لیکن یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کائنات میں سب سے پہلے بھی ہوا اور سب سے آخر تک رہے گا۔ تو یہ چونکہ پوری زندگی ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں نوک چوک ہو جاتی ہے، طبائع انسان کی مختلف ہوتی ہے، کوئی بات ناگوار بھی لگتی ہے، بھائی بھائی کا اختلاف ہو جاتا ہے، والدین اور اولاد کا آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے۔ تو میاں بیوی کا آپس میں ناراض ہونا یہ کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بات ناگوار لگ سکتی ہے، لیکن اس کو طول دینا یہ مناسب نہیں۔ تو جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے حقوق کا ذکر فرمایا اور پھر آج شوہر کا مقام کا بھی ذکر ہوا کہ میاں بیوی میں سے حقوق دونوں کے برابر ہیں، البتہ درجہ اور مرتبہ یہ شوہر کا ہے۔ تو بیویوں میں سے وہ بیویاں جو اپنے شوہر کے سربراہی کو تسلیم کرے، اس کی امارت کو تسلیم کرے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کوئی عورت تسلیم نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہے شوہر کی، تو اس کے لیے پچھلے درس میں 3 اصول، 3 اجزاء پہ مشتمل یہ قرآنی نسخہ بتایا گیا
کہ اگر بیوی نافرمان ہے، اختلاف کر رہی ہے، تو معاملہ گھر کا ہے، گھر ہی میں حل کرو، اس کو باہر بازاروں میں، گلی کوچوں میں اس معاملے کو مت لے جاؤ۔ تو سب سے پہلا اس کو سمجھایا جائے، اس کی اگر کوئی بات ناگوار لگ رہی ہے، کوئی عمل اس کا ناگوار ہے، اسے سمجھاؤ کہ یہ کام اور یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، یہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اگر وہ سمجھ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر وہ نہیں سمجھتی ہے تو دوسرے درجے پہ اس سے ناراضگی کا بھی اظہار کرو، گھر میں رہتے ہوئے اسے بستر الگ کر لو، بات چیت بند کر لو۔ اگر اس سے احساس ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، شکر ادا کرو، اور اگر اس سے بھی باز نہیں ہے تو تیسرے درجے میں ہلکی مار مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر وہ اس سے باز آ جائے اللہ کا شکر ادا کرو، بیجا بال کی کھال نہ اتاری جائے، ہلکی بلکی جو غلطی ہوتی چشم پوشی بھی کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عورتوں پہ ایک مقام دیا ہے، تھوڑی فضیلت دی ہے، بلندی دی ہے، تو اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری لفظشوں پہ چشم پوشی فرما رہے ہیں، پردہ پوشی فرما رہے ہیں، تو تم لوگ بھی اپنے بیویوں کے معمولی لفظش پہ چشم پوشی کیا کرو۔ اب یہ جو 3 اصول تھے، یہ گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر حل کرنے کے لیے۔ اب اگر یہ تینوں اصول کو استعمال کرنے کے باوجود نباہ نہیں ہو رہا، اختلاف ہو رہا ہے، بات باہر نکل رہی ہے، تو کم از کم وہ اپنے خاندان میں رہے، خاندان سے باہر عدالتوں میں بات نہ پہنچے۔ تو اس آیت میں اس چوتھے درجے کا ذکر ہے جو کہ اصلاح کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم نے خطرہ محسوس کیا ان کے آپس میں نافرمانیوں کا، اختلاف کا، تو کیا کرنا ہے؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک مصالحتی کمیٹی بناؤ، ایک فیصلہ کرنے والا، وہ شوہر کے رشتہ داروں میں ہو، ایک کمیٹی کا جو ممبر ہے وہ بیوی کے رشتہ داروں میں سے ہو۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ لوگ اصلاح کی نیت سے آگے بڑھتے ہیں، صلح صفائی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان میں صلح کی توفیق دیں گے، ان کے دلوں میں محبت ڈالیں گے۔ ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ رشتہ داروں میں سے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں مل رہا، اجنبی ہو لیکن وہ میاں بیوی کے حالات سے واقف ہو، فیصلہ کرنے والا، ان کے گھریلو جو معاملات ہیں، جس بات پہ اختلاف ہو رہا ہے اس سے وہ واقف ہو، جاننے والا، دیانتدار ہو۔ اب یہ کام کیا کر سکتے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ یہ جو اصلاحی کمیٹی ہے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس کی بنیاد شروع ہو گئی۔ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا فاطمہ بنت ربیعہ سے۔ یہ عبد مناف ایک ہی خاندان کے، قریش کے ایک خاندان کے مختلف شاخیں بن چکے تھے۔ عبد مناف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے،
اور عتبہ، شیبہ، ولید، ربیعہ، یہ جو جنگ بدر میں مقابلے کے لیے نکلے تھے اور وہ ہلاک ہو گئے. تو ربیعہ کی جو بیٹی فاطمہ تھی اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ بھی اسی خاندان میں سے. یہ آپس میں کہتے ہیں کہ مزاح کیا کرتے، میاں بیوی آپس میں گھر میں مزاح کیا کرتے. ایک دن فاطمہ نے کہا عتبہ، شیبہ اور ربیعہ کدھر ہے؟ عتبہ، شیبہ، ربیعہ کدھر ہے؟ تو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بائیں طرف اشارہ کر کے کہا یہاں جہنم میں کہیں پڑے ہوں گے. وہ جہنم میں بغیر ایمان کی دنیا سے چلے گئے. اب اس کے والد تھے، چچا تھا، اسے اس بات پہ بہت دکھ ہوا. آپس میں باتیں ہوئی. وہ شکایت لے کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ حضرت عقیل نے میری دل شکنی کی ہے. انہوں نے میرے والد کے بارے میں، میرے چچو کے بارے میں کہا کہ وہ جہنم میں ہے. اس بات پہ ہمارا اختلاف ہوا، فیصلہ کریں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھا اور دو آدمیوں کو بلایا. ایک فاطمہ بنت ربیعہ کی طرف سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قریبی رشتہ تھا، اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان دونوں کو کہا کہ یہ جو میاں بیوی ہے اختلاف ہو گیا ہے آپس میں، آپ لوگ جا کے جس طرح مناسب سمجھو فیصلہ کر دو. اب یہ اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ کیا کریں، پہلے بھی یہ آپس میں اختلاف ہو گیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ آپس میں نباہ نہیں کر سکتے، میں چاہتا ہوں یہ نکاح فسخ کر دیتے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کے لیے بالکل راضی نہیں. ایک خاندان کے دو شخصوں میں تفریق لاؤں، دونوں اپنے مناف کے خاندان سے ہیں، ان میں جدائی یہ کبھی بھی میں نہیں لا سکتا، میں جدائی کے حق میں نہیں. یہ باتیں کرتے کرتے وہاں گھر پہ پہنچے، دروازہ بند تھا، اندر باتیں ہو رہی ہیں، آپس میں راضی ہو چکے. ان کے فیصلے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، پہلے سے وہ آپس میں اتفاق تفہیم کے ساتھ معاملہ حل ہو چکا تھا، وہاں سے وہ واپس آ گئے. اب یہ جو اصلاحی کمیٹی ہے، اس آیت میں تو صرف اتنا بتایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو اصلاحی کمیٹی ہو اس کی نیت خالص ہو، نیت صاف ہونی چاہیے، اصلاح کی نیت ہو. اگر اصلاح کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. اگر نیت خراب ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں باتیں ناخواستہ دکھاوے کے طور پہ ایک کمیٹی بن کے وہاں جا رہے ہیں، وہاں اصلاح نہیں ہو سکتی. ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اصلاح ہی کریں گے اور اختیار ان کا نہیں. ہاں البتہ وہ میاں بیوی دونوں سے ملے اور مل کے ان سے کہے کہ آپ لوگوں کا اختلاف ہے، ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں جس طرح آپ فیصلہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، تو یہ طلاق بھی دلوا سکتے ہیں، فسخ نکاح بھی کر سکتے ہیں، خلا بھی کر سکتے ہیں، اصلاح سب کچھ کر سکتے ہیں. جس کا واقعہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اسی طرح کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے. بیوی کی طرف سے بھی ایک جماعت آئی ہوئی ہے اور شوہر کی طرف سے بھی ایک جماعت اس کے رشتہ دار ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک کمیٹی بناؤ، ان میں فیصلہ کرو جیسے آپ مناسب سمجھے. تو وہ جو بیوی تھی اس نے کہا مجھے منظور ہے، جس طرح بھی یہ لوگ کرتے ہیں، اگر آپ فسخ نکاح کرتے ہیں، خلا کی بات کرتے ہیں،
اصلاح کراتے جو بھی کرے مجھے منظور ہے۔ اور جو شوہر تھا اس نے کہا مجھے یہ منظور نہیں، میں طلاق قبول نہیں کروں گا، اگر مالی جرمانہ اور خلا کی صورت بنتی ہے تو اس کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن طلاق کی صورت میں برداشت نہیں کروں، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں یہ قبول کرنا ہوگا، تمہیں اجازت دینی ہوگی، جس پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر وہ جو اصلاحی کمیٹی ہے وہ میاں بیوی سے اجازت لے لے اور اگر وہ ان کو یوں محسوس ہو کہ یہ آپس میں نہیں رہ سکتے ہیں تو وہ فسخ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر غلطی بیوی کی طرف سے اس پہ خلا بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اصلاحی کمیٹی کے بارے میں فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، یہ خطاب بھی انہی سے، یہ جو خطاب ہوا ان خفتم، اگر تمہیں خطرہ محسوس ہو، یہ کون مراد ہے؟ وہ میاں بیوی جن کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، ان کے جو سرپرست ہیں ان کے لیے حکم ہے، اس کے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں ان کے لیے، اور دوسرے نمبر پہ جماعت المسلمین کے لیے، جس محلے میں میاں بیوی رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، وہ محلے والے اور بستی والوں کو خطاب ہے کہ تم ایسا کرو، اور تیسرے نمبر پہ حکمران آتے ہیں۔ تو یہ معاملہ خاندان کے اندر ہی حل ہونا چاہیے۔ اگر قرآنی اس نسخے کو اپنایا جائے تو معاشرے میں امن و اطمینان، جنت کا نمونہ بن جائے گا ہر گھر۔